السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مشرکین نے طے کیا کہ اب اسلام کو طاقت کے زور سے ختم کریں گے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں گے۔ اس کے لیے قبائل کے سرداروں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اذیتیں دینا شروع کر دیں اور وہ سب مل کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے منع کریں، اور مسلمانوں کو اس قدر تکلیفیں دینا شروع کیں کہ جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور دل کانپ جاتے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال دیتا اور بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے، لیکن حضرت بلال اس دوران احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت پر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا اور کہتا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ کفر کر اور لات و عزا کی پوجا کر، نہیں تو اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ مگر حضرت بلال احد احد کہتے رہتے۔ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ انہیں یہ اذیتیں دی جا رہی تھیں تو انہوں نے انہیں خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر مارا جاتا اور اتنی اذیت دی جاتی کہ عقل جاتی رہتی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام افلح تھا، وہ قبیلہ ازو کے رہنے والے بنو عبدالدار کے غلام تھے۔ ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر شہر کی چلچلاتی دھوپ میں کپڑے اتار کر جلتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ ہل نہ سکتے، اور اس حالت میں اتنی دیر تک چھوڑ دیتے کہ ان کی عقل جاتی رہتی۔ ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی میں باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال دیا گیا اور اس زور سے گلا دبایا گیا کہ سمجھا کہ وہ مر گئے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشہور صحابی خباب بن ارت زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت انمار بنت سبا نے خرید لیا۔ وہ لوہار تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لائی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا۔ کبھی وہ ان کی گردن اینٹتی، کبھی بال نوچتی اور کبھی جلتے ہوئے کولوں پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے۔ حضرت زنیرہ بروزن صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رومی لونڈی تھیں۔ وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ کفار مذاق کرتے کہتے انہیں لات و عزا کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا واللہ نہیں، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ ایک روز صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی نگاہ پلٹا دی۔ اس پر مشرکین کفار کہنے لگے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ بنو عدی کے عمر بن مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے اور چھوڑ دیتے، کہتے کہ میں نے تمہیں مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ میں اکتا گیا ہوں تمہیں مار مار کر، اس لیے چھوڑ دیا۔ وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کی طرح بہت سی لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور غصے کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تم کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ ابو بکر نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی